من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پہ در پہ رسولیں بھیجی۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی اور روح القدوس سے ان کی تائید کی۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلا دیا اور بعض کو تم نے قتل کر دیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہے، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے کہ وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے، دیکھیے اللہ کی ایک بہت بڑی شان ہے کہ جب قرآن کی جو آیت نازل ہوئی نا، وہ تو گاہ بگاہ جو وقت پیش آتا تھا اس وقت پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، لیکن جب قرآن کو ترتیب دینے کی باری آئی تو پہلے پارے میں باضابطہ اس قدر ترتیب دی گئی کہ کس طرح سے اللہ کے عذاب سے بچا جائے اور اللہ کی نافرمان لوگوں سے کس طرح سے بچا جائے۔ اور پھر پہلے پارے کے اندر 3 باتوں کو بتلایا گیا کہ اللہ کے نافرمان یعنی نافرمانی کرنے والوں کا پوری نشانیاں بتلائی گئی، اور پھر دوسری بات یہ بتلایا گیا کہ یہ وہ گناہ ہے جن گناہوں پر پچھلی قوموں پر جو ہے عذاب اترے تھے۔ تو اس کے برعکس اے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، تم کبھی ان گناہوں کو اپنی زندگی کے اندر مت اوڑھنا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے اوپر بھی یہ عذاب اڑ بیٹھے۔ ان آیتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسی ہی اشارہ کر رہے ہیں کہ جیسا ہی بنی اسرائیل نے، نبیوں کا سلسلہ بنی اسرائیلوں کے اندر خوب تھا، اس کے باوجود بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو مارا، بستیوں سے نکالا، قتل کیے، نہ جانے کیا کیا سلوکیں کی۔ ان بنی اسرائیل کے اوپر 3 کتابیں بھی نازل ہوئی، 3 کتابیں نازل ہوئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ توریت، زبور، انجیل، یہ جو 3 کتابیں تھیں، یہ 3 کتابیں اتنی نورانیت سے بھری ہوئی تھی اس زمانے کے اعتبار سے کہ اس زمانے کا نبی یا اس زمانے کا کوئی فرد اگر اس کتاب کو پڑھتا تھا تو اس کے دل جو ہے اللہ کے خوف سے لبریز ہو جاتے تھے۔ اور یہیں پر بس نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی، حضرت داؤد جب پہاڑ پر بیٹھ کر جب اس کتاب کی تلاوت کرتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے اپنے پروں کو پھیلا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جنگلات کے شیر اور جانور جو ہے آپ کی اس کتاب کو سننے کے لیے آپ کے قریب آ جایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد کی عادت تھی کہ آپ ہمیشہ اپنی آنکھوں کو بند کر کر تلاوت کرتے تھے۔ وہ ایک اپنی انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے۔ اور حضرت داؤد سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ آنکھوں کو بند کر کے کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ تو فرماتے تھے کہ میں آنکھ کو کھول کر اس لیے تلاوت نہیں کرتا کیونکہ اس کتاب کے اندر اللہ کی ایسی تعریف اور ایسی ربوبیت تھی
اور اللہ کے جو انعامات اور نبادات جمادات کے جو تعریف تھے، ان تعریفات اتنی تھی، حضرت داؤد کہتے تھے کہ جب میں آنکھ کھولتا تھا تو مجھے ایسا نظر آتا تھا کہ اب اللہ اپنی تجلی کہیں اتار نہ دے، اس لیے میں خوف خدا سے جو ہے اپنے آنکھوں کو بند کر لیا کرتا تھا۔ دیکھنے والوں دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت داؤد جب تلاوت کرتے تھے تو جنگلات کے جانور، درندے پرندے جانور جو ہے وہ قریب آ جایا کرتے تھے، اور قریب آ کر کیا کرتے تھے؟ آپ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ اور جب آپ کی آنکھیں کھلتی تھی تو آپ دیکھتے تھے کہ شیر آپ کے قریب سے جا رہا ہے، جنگلات کے جنگلی جانور آپ کے قریب سے جا رہے ہیں، پرندے اڑ اڑ کر جا رہے ہیں۔ تو اتنی نورانیت سے بھری ہوئی وہ کتابیں تھیں، ایسی معمولی کتاب نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ ایک مرتبہ جو ہے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے اوپر انجیل کی جو ہے تلاوت کر رہے تھے۔ کتابوں میں آیا ہوا ہے کہ آپ دریا کے بازوں میں انجیل کی تلاوت کر رہے ہیں، دریا کی تمام مچھلیاں بالکل آپ کے بالکل قریب ہو گئی۔ کیوں؟ کہ اس کتاب کو سننے کے لیے، اس کتاب کی مٹھاس کو یہ کرنے کے لیے۔ لیکن یہ بدبخت قوم ایسی تھی کہ ان تمام کتابوں کو بھی جو ہے مانی نہیں، رد و بدل کرنا شروع کر دی، اور جس نبی کے اوپر کتابیں اتری کیا کیا نہیں کیے۔ آخر میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اللہ نے قرآن کریم کو اتارا، اور اس قرآن کے اندر جب ان کی تمام چیزوں کو جب اللہ نے بتلا دیا تو یہ بدبخت قوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری لمحے میں ہیں اور دو صحابہ کے ذریعے سے کاندھے میں ہاتھ ڈال کر جب گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر جب آ رہے ہیں حجرے کی طرف، تو حضرت عمر پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا؟ آپ فرماتے ہیں عمر کیا بتاؤں، جنگ خیبر سے واپسی پر جو اس عورت نے جو زہر کھانے میں ملا کر دی تھی، اس زہر کا اثر اتنا ہے کہ آج تک میرے جسم کٹ جا رہے ہیں۔ جنگ خیبر سے جب آپ واپس ہو رہے تھے، وہ یہودی عورت نے آپ کو کھانے میں زہر ملا کر دی تھی، اور اس لیے دی تھی کہ یہ ہمارے خاندان، ہمارے جو بنی اسرائیل جو قبیلہ خاندان ہے اس سے ہٹ کر یہ نبی آئے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو کہنے لگی کہ میں اس لیے دی ہوں کہ یہ ہمارے خاندان سے ہٹ کر ان کو نبوت دی گئی، اس حسد اور اس جلن پر میں نے زہر دی۔ اللہ کے رسول آخری لمحے میں کہہ رہے ہیں کہ عمر کیا بتاؤں، اس زہر کا اثر ایسا ہے کہ میرے جسم کی بوٹیاں کٹ جا رہی ہیں۔ تو یہ بدبخت قوم تو ایسی تھی کہ باضابطہ کسی نبی کو نہیں چھوڑی، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، اور مجھ کو اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے ان کے اوپر کتابیں دی گئی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے کتابوں کا انکار کیا، ان کے اوپر رسولیں بھیجی گئی تھی، رسول کا انکار کیے۔ تمہیں بھی کتابیں دی گئی ہیں، تمہیں بھی قرآن کریم دیا گیا ہے، تمہارے لیے بھی شریعت ہے، تمہارے لیے بھی، تمہارے پاس بھی نبی بھیجا گئے تھے۔ اب تم کو بھی ان کتاب کے مطابق زندگی گزارنا ہے اور نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اگر نہیں گزارے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ پھر یہ مت کہنا کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، اللہ ہمیں عذاب دینے کے بعد اللہ تو ہمیں جو ہے عذاب میں ہلکا بند کر دے، تو اللہ ہم کو عذاب سے بچا دے۔ یہ مت کہنا، یہ مت کہنا کہ جب میں تم کو عذاب میں مبتلا کر دوں تو یہ مت کہنا کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھنا۔ اور پھر آخر میں اللہ کہتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر تو اتنے سارے انعامات اترے ہیں اور ہمیں کون تکلیف پہنچائے گا، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ اس لیے تم سے بھی، یعنی مجھے اور آپ سے بھی اللہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے یہ مت سوچنا کہ تمہارے نبی کی دعا تمہیں ہر وقت کام آ جائے گی۔ میدان حشر میں جب تم اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہوگے، فرشتے کہیں گے پروردگار یا رسول اللہ یہ وہ آپ کا امتی ہے جو آپ کی سنت کا ذرہ بھی خیال نہیں کرتا تھا، آپ کی سنت کا خیال نہیں کرتا تھا۔ جب اللہ کے رسول کے سامنے جب فرشتے گواہی دیں گے، اللہ کے رسول بھی انکار کر دیں گے، تم کون ہو میں جانتا نہیں۔
بتائیے اس موقع پر ترحقها قطرا اولئک هم الکفرۃ الفجرا، قرآن جس کو کہتا ہے کہ وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہاں جب نبی ایک سہارا ہوں گے تو نبی ہی جب انکار کر دیں گے تو پھر کون ہمارا سہارا ہوگا؟ کوئی ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ ان باتوں کو قرآن کے ذریعہ سے مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے کہ جس طرح سے اس قوم نے تمام چیزوں کے آنے کے بعد اس قوم نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا، کتاب کا انکار، نبی کا انکار کر دیے، اس لیے تم مت کرنا، تمہارے لیے بھی کتابیں ہیں، تمہارے لیے بھی نبی ہیں، تم مت کرنا، کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے، ہم اگر سمجھ گئے تو دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔